السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں عرض کاظمی اور آج ہم بات کریں گے کارگل پہ۔ ایک طرف تو بھارت جو ہے وہ کارگل کی جیت کی خوشیاں منا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے یہاں تو ہمیشہ سے ہی میں نے سنا بلنڈر کہا جاتا ہے، تو اسی پہ ہم بات کریں گے وسیم الطاف صاحب سے۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے، تھینک یو سو مچ۔ بہت مہربانی جی۔ تو سر آج تو بھارت میں جو ہے وجے دیواس، کارگل وجے دیواس میرے خیال ہے یہی کہتے ہیں، تو وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں تو میں نے ہمیشہ سے ایک بلنڈر کے طور پہ ہی زیادہ تر لوگوں نے دیکھا ہے۔ کیا وجہ بنی کہ انہوں نے یہ پاکستان کی طرف سے یہ بلنڈر ہوا، اور اس کا ہمیں نقصان کیا ہوا؟ دیکھیے، یہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے بہت عرصے سے اس حوالے سے سوچ رہی تھی، اور یہ 99 میں یہ آپریشن ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی اور اس پہ غور کیا گیا کہ یہ ایک آپریشن کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر انہوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، کیونکہ بہت سے فیکٹرز تھے۔ مثال کے طور پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ تیار نہیں تھی اس حوالے سے، یا پھر ان کو اس چیز کا اندیشہ تھا کہ شاید انڈیا کی طرف سے ریٹیلیشن ہو، بڑی ریٹیلیشن ہو، تو اس وجہ سے وہ شیلف کر دیا گیا اس پورے پلان کو۔ لیکن جب نواز شریف حکومت میں آئے، اس وقت آرمی چیف جو تھا وہ جنرل پرویز مشرف تھا، تو یہ جو پورا ایک پلاٹ تھا اس کو 4 لوگوں نے بیٹھ کے ڈسکس کیا۔ اس میں کمانڈر FCNA تھا، کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز کا کمانڈر جنرل جاوید حسن، میجر جنرل جاوید حسن۔ یہ پورا ایک ڈویژن ہے ہماری فوج کا جو کہ ناردرن ایریاز میں اوپر ڈپلائیڈ ہے لائن آف کنٹرول کے ساتھ۔ دوسرا اس میں جو 10 کور ہے، یعنی ہماری فوج کی جو 10ویں کور ہے، جو کہ پورا جس کے جورسٹکشن میں کشمیر سیکٹر آتا ہے، کشمیر بھی ہے، اور پھر نیچے یہ جو چھم کا ایریا ہے یہ بھی 10 کور کے پاس ہے۔ تو اس کا جو کمانڈر تھا اس وقت وہ جنرل محمود تھا، جنرل محمود احمد وہ تھا، اور تیسرا جو تھا وہ چیف آف جنرل سٹاف تھا اس وقت، جنرل محمد عزیز وہ تھا، اور چوتھا تھا جنرل مشرف۔ تو ان چاروں نے بیٹھ کے یہ پورا پلان کنسیو کیا، اور یہ 4 لوگ جو تھے یہ اس کے بارے میں جانتے تھے، اور ایون ہماری فوج کے جو دوسرے کور کمانڈرز تھے یا پرنسپل سٹاف آفیسرز تھے، یا ایون جو ہمارا ایئر چیف تھا یا جو نیول چیف تھا یا جو DGI تھا، ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور بہت ہی سیکریٹولی یہ پورا پلان تیار کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ فروری میں 20 فروری کو اٹل بہاری واجپئی انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ لاہور تشریف لائے، نواز شریف نے ان کا استقبال کیا، انہوں نے آپس میں نیگوسیشنز کی، اور وہ مینار پاکستان پہ گئے، پاکستان بننے کی تجدید کی، بہاری جو اٹل بہاری واجپئی ہیں انہوں نے پورا ایک ڈیلیگیشن لے کے آئے تھے وہ، اور پھر لاہور ڈکلریشن سائن ہوا جس میں کہ یہ طے کیا گیا کہ جتنے بھی آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ان کو میز پہ بیٹھ کے حل کیا جائے گا۔ یہ فروری میں ہوتا ہے لاہور ڈکلریشن، واجپئی جی آتے ہیں، اور ہمارے درمیان انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات بڑھنے کا جو عمل ہے اس کا آغاز ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں واپس۔ مارچ کا مہینہ یہ پریپریشنز کرتے ہیں، اپریل 99 میں
ہماری طرف سے انفلٹریشنز شروع ہو جاتی ہیں، اور پرائمریلی اس میں ہماری جو ناردرن لائٹ انفینٹری ہے وہ حصہ لے رہی ہے، ریگولر ٹروپس۔ اب تو وہ ریگولر ایک ریجمنٹ بن گئی ہے نا پاکستان آرمی کی۔ 99 میں یعنی یہ جب کانفلکٹ ہوا ہے، کارگل ہوا ہے، اس وقت وہ پیرا ملٹری تھی، لیکن بعد میں پھر اب اس کو ریجمنٹ بنا دیا گیا ہے اور یہ پورے پاکستان میں ہے، پہلے صرف یہ ناردرن ایریاز میں ہوتی تھی۔ تو این ایل آئی نے اس میں حصہ لیا۔ اپریل میں انہوں نے انفلٹریشنز شروع کر دی تھیں، اور اپریل کے اینڈ تک یہ انفلٹریشنز مکمل کر چکے تھے۔ اور ہوتا ایکچولی یہ ہے کہ جو ایک ان ریٹن کہہ لیں ایک دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ یہ تھی کہ چونکہ سردیوں میں کافی زیادہ وہاں پہ ہائی آلٹیٹیوڈ پہ لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، تو سردیوں میں پھر یہ واپس نیچے آ جاتے تھے، ریجز سے نیچے آ جاتے تھے، سردیاں گزار کے پھر گرمیوں میں اوپر چلے جاتے تھے اور اپنی جو پوسٹ تھی ان کو آکیوپائی کر لیتے تھے۔ تو انڈینز نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ اعتبار کے اوپر بہت سی چیزیں چلتی ہیں نا، بہت سے دنیا کے ممالک میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا بارڈر ہے، یہ تمہارا بارڈر ہے، یعنی ہماری بارڈر یہاں تک ہے، اس کے آگے تمہارا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ ریج ہماری ہے، یہ تمہاری۔ تو وہ انڈینز جو تھے نا وہ سردیوں میں پوسٹیں اپنی چھوڑ کے پیچھے چلے گئے، تو انہوں نے اپریل میں اپنی ٹروپس بھجوائے اور پھر انہوں نے قبضے کر لیے ہوئے تھے۔ تو یہ 3 مئی کو انڈیا کو پتا چلا، ان کے کچھ جو شیپرڈز تھے، یہ چرواہوں نے کچھ دیکھا، موومنٹ دیکھی، اور انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جا کے بتایا، پیچھے جو انڈین ٹروپس تھے ان کو بتایا جی کہ ہم نے وہاں پہ کچھ پاکستانی فوجی دیکھے۔ تو وہاں سے پھر ان کو پتا چلا کہ یار یہ تو کام بڑا خراب ہو چکا، اور پھر انڈیا نے ریٹیلیٹ کیا۔ جی آرزو۔ سر یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو سولجرز تھے ان کی ڈیڈ باڈیز لینے سے انکار کیا گیا پاکستان کی طرف سے۔ یہ کوئی ایک کسی نے نہیں کہا، بہت لوگ پاکستان میں بھی یہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کرنل شیر جن کے بارے میں بڑا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی میں اسٹیچو ان کا ڈیمیج کیا گیا یا اسٹیچو کو توڑا گیا، ان کو بھی یہ چھوڑ کر آ گئے تھے، اور بلکہ ایک انڈین سائیڈ کے ہی سولجر تھے جنہوں نے بتایا ان کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے لڑے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے لوگوں کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے تھے، مان کیوں نہیں رہتے کہ یہ ڈیڈ باڈیز ہے ہماری؟ دیکھیے انہوں نے تو ایک پالیسی کے تحت یہ کہا کہ جی یہ تو انسرجنٹس تھے، جیسے انہوں نے 47-48 کی جو جنگ تھی اس میں بھی، حالانکہ خود ہماری ریگولر فوج لڑ رہی تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی وہ بھی انسرجنٹس ہیں۔ انسرجنٹس بھی تھے لیکن ریگولر ٹروپس بھی تھے کافی ہمارے وہاں پہ جو لڑے اس میں۔ تو یہ جو کارگل میں تھے اس میں صرف ریگولر ٹروپس تھے، یعنی جنرل شاہد عزیز نے باقاعدہ طور پہ ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے 13 جنوری کو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، 13 جنوری انہوں نے 2002 میں، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا تھا کہ ہماری ریگولر فوج جو تھی وہ انٹر ہو گئی تھی وہاں پہ۔ اصل میں انہوں نے فورسی نہیں کیا تھا کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں، آگے کیا ہوگا، ہم ریجز آکیوپائی کر لیں گے۔ ایکچولی وہ اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک NH1 ایک ہائی وے ہے جو کہ سری نگر سے لیہ تک جاتی ہے، اور پھر وہی آگے سپلائی روٹ ہے سیاچن میں جو انڈین فورسز ہیں ان کا، وہ سارا۔ تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ریجز کیپچر کر لیں، ریجز کیپچر کریں گے تو وہ جو NH1 ہے وہ بالکل ان کی توپ خانے کی زد میں آ جائے گی۔ تو جو بھی انڈین کانوائز وہاں سے گزریں گے وہ سارے ان کی توپوں کی زد میں ہوں گے، ان کو ہٹ کر سکتے ہیں وہ۔ تو اس سے کیا ہوگا
کہ انڈیا ایک بہت ویک پوزیشن میں چلا جائے گا، ان کی پوزیشن سٹرونگ ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ انڈیا کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آئیں گے. پھر سیاچن جو ہے اس پہ بھی انڈیا بات کرے گا، پھر بلکہ کشمیر پہ بھی بات کرے گا. کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بذریعہ طاقت ہم حل کر لیں گے، اور ہم اپنی ٹرمز کے اوپر انڈیا سے سب کچھ منوا لیں گے. یہ انہوں نے سوچا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ انڈیا ایک بہت ہی ایک میسو ریسپانس دے گا ملٹری ٹرمز میں. یہ انہوں نے فورسی نہیں کیا تھا. انہوں نے یہ فورسی نہیں کیا تھا کہ اس کا ڈپلومیٹک بیک لیش کیا ہوگا. انہوں نے یہ فورسی نہیں کیا تھا کہ اس کی اکنامک امپلیکیشنز کیا ہوں گی. دیکھیں، جب بھی آپ کو جنگ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ایک فضا تیار کرتے ہیں. آپ تمام جو ملٹری لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور عوام ہے، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں. آپ ایک بہت ہائی لیول پہ آپ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، دنیا کو آپ بتاتے ہیں. آپ اپنے خزانے کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ پیسے کتنے آپ کے پاس جنگ لڑنے کے. یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر جنگ شروع کی جاتی ہے. انہوں نے تو بیٹھے ایک میز کے اوپر، چلو یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اور پھر یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ہر چیز آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی. انہوں نے بہت بڑا پنگا لے لیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. لیکن سر اس سے پہلے تو واجپئی صاحب بھی آئے تھے اور لگ رہا تھا جیسے تعلقات اچھے ہیں. نواز شریف صاحب کا کہنا جو پڑا ہے، جو ہے ریکارڈ پہ، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کارگل کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اول تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لیتے ہی نہیں ہے نا، اور دوسرا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی بہت ڈھیلی ہے. ان کو بھی تھوڑا زیادہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ آپ پوچھیں ان سے ذرا. آپ میں وہ ایکیومن ہونا چاہیے نا کہ آپ پروب کر سکیں ان لوگوں کو، ان سے پوچھ سکیں. اب یہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ہر چیز کو سیکریٹو رکھتے ہیں. یعنی اس وقت شہباز شریف جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہے. کیا شہباز شریف کا اوٹا میں جو ہمارا نیوکلیئر جو یورینیم انریچمنٹ پلانٹ ہے وہاں جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو نہیں جانے دیں گے. وہ وہاں پہ وہ کہیں گے جی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. تو سر یہ تو ڈیفنس کی میٹنگ میں ڈیفنس منسٹر کو نہیں بیٹھنے دیتے. میں وہی تو کہہ رہا خواجہ ہوں نا. آصف تو نہیں ہوتے. خواجہ آصف کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ڈیفنس کی میٹنگ میں. نہیں وہ نہیں ہوتا. وہ اب بات یہ ہے نا کہ پورا سیکٹر، ہر چیز اس وقت وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی ہوئی ہے. ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو وہ نواز شریف کو کیا پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. اور مشرف جھوٹا آدمی تھا. اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے بتایا. اس نے بالکل نہیں بتایا تھا. اس نے تو ایئر چیف کو نہیں بتایا تھا، نیول چیف کو نہیں بتایا تھا، باقی کور کمانڈرز کو نہیں بتایا تھا. اس نے جھوٹ بولا اس نے کہ جی میں نے نواز شریف کو بتایا تھا. کیا بتایا تھا نواز شریف کو؟ کچھ نہیں بتایا تھا. تو وہ پھر جب انڈیا کا ایک بڑا اسٹیف رسپانس آیا اور انہوں نے اسالٹ شروع کیا، انہوں نے ایئر پاور کو وہاں پہ امپلائی کیا، انہوں نے ہیوی آرٹلری ڈپلائی کی وہاں پہ، بفرز. تو اب یہ تو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یار یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہوگا، اور وہ ہوا. تو پھر یہ اب سپلائی لائنز بھی ہوتی ہیں نا آپ کی، لاجسٹیکل سپورٹ ہوتی ہے، کھانا ایمونیشن ملتا ہے فوج کو جو آگے بیٹھے ہیں مورچوں پہ، تو تبھی وہ لڑتے ہیں. اب آپ کی وہ اتنی ہیوی آرٹلری، اگر آپ کی شیلنگ ہو رہی ہے آپ کے اوپر، آپ کو خوراک نہیں پہنچ رہی، آپ کو ایمونیشن نہیں پہنچ رہا، آپ لڑیں گے کیسے وہاں پہ؟ تو وہ ہمارے ٹروپس کٹ آف ہو گئے تھے، بڑے برے حالات میں تھے وہاں پہ، کھانے کو کچھ نہیں تھا.
असला नहीं था लड़ने के लिए, उधर से इंडियन मुसलसल असॉल्ट कर रहे थे, वो आ रही थी, उनकी ट्रुप्स आ रहे थे, वहाँ एयर पावर इस्तेमाल हो रही थी। तो फिर इन्होंने कहा जी कि इसको तो सीज फायर करवाना है। फिर बिल क्लिंटन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया, फिर नवाज शरीफ पूरा डेलीगेशन लेके अमेरिका गए और फिर उन्होंने कहा जी मतलब सर शुरू भी खुद ही किया, उसके बाद खुद ही जाके पाँव भी पकड़े अमेरिका के, भाई रुकवा दो। मतलब ये बिल्कुल अपना दिमाग इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया उससे पहले, जबकि टर्म्स तो बेहतर होने जा रहे थे भारत के साथ, जब उनके प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे विजिट कर रहे थे और इन्होंने जाके कारगिल कर दिया। देखिए ना, आप अंदाजा लगाएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है लाहौर में, हालात बेहतर होने जा रहे हैं, लाहौर डिक्लेरेशन साइन हो गया है। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरा कैलकुलेट करें कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता, वीजा रिलैक्सेशन हो जाता, तिजारत शुरू हो जाती, और कल्चरल, स्पोर्ट्स और दूसरे जो शोबे हैं उनमें तावन शुरू हो जाता, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती, तो कितना फ़ायदा होता, आम आवाम को कितना फ़ायदा होता, लोगों को कितना फ़ायदा होता। हम इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशंस बना लेते तो हमारा जो डिफेंस का इतना बड़ा बजट है वो कम हो जाता, वो हम तो सर यही तो वो नहीं चाह रहे होंगे ना, जिन लोगों की दुकानें चलती हैं वो क्यों चाहेंगे कि भारत के साथ बातचीत हो। डेवलपमेंट सेक्टर में वो सारा डाइवर्ट कर देते फंड्स जो हम यहाँ पे जाया कर रहे थे, ये सारा कुछ हो जाता। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें देनी पड़ी इसकी वजह से। और एंड पे क्या हुआ कि एंड पे लाशें पड़ी हुई हैं वहाँ पे हमारे फौजियों की, और ये कह रहे हैं जी ये तो है नहीं हमारे, ये तो हम तो नहीं जानते इनको कौन है। वो एक इंडियन ब्रिगेडियर बाजवा हैं, उन्होंने ये जो कर्नल शेर खान था इसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि ये इसने वो ट्रैक सूट पहना हुआ था और वो गन पकड़ी हुई थी और ये लड़ रहा था, तो उन्होंने कहा जी बड़ी बेजिगरी से लड़ा है वो बंदा, तो ये डिजर्व करता है कि इसे गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए। तो उन्होंने एक नोट लिखा कि ये बड़ी बहादुरी से लड़ा है और इसको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए। और वो नोट लिख के तो उस डेड बॉडी की जेब के अंदर उन्होंने रख दिया, और वो जब डेड बॉडी इनके हवाले की गई, इन्होंने उसकी जेब देखी तो उसमें से वो नोट निकला, और फिर उसकी बेसिस पे कि यार एक एनिमी का सीनियर ऑफिसर रिकमेंडेशन दे रहा है इस बंदे की, तो इसको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए, तो फिर उसको निशाने हैदर दिया गया। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो हमें मिलते हैं इस किस्म की गैलेंट्री के इंस्टेंसेस, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ टोटल डिजास्टर। आपने 1000 के करीब अपना बंदा मरवा दिया, आपको पूरी दुनिया में ह्यूमिलिएशन मिली, G8 ने, यूरोपियन यूनियन ने कंडेम किया इसे, इवन चाइना ने डिसअप्रूव किया कि यार क्या किया आप लोगों ने, और आपने नहीं सोचा कि यार इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी, डिप्लोमेटिकली हमें कितना नुकसान होगा, और उससे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ यानी तल्लकात है वो ख़राब हो गए। जुलाई में जाके इन्होंने फिर वो सारा ख़त्म हुआ सिलसिला जुलाई में जाके, और अगले महीने अगस्त में नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आपस में वो शुरू हो चुका था नवाज शरीफ का और मुशर्रफ का। तख्ता उलट दिया, और फिर 10 साल तक वो शख्स जो है परवेज मुशर्रफ, वो एक अनइलेक्टेड मिलिट्री जनरल जो था वो इस कौम के ऊपर मुसल्लत रहा। 10 साल कौम को भुगतना पड़े, तो बहुत हमने भारी कॉस्ट दी ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की। लेकिन सर सीखा हमने कुछ नहीं, आज भी हम उन्हीं कामों में लगे हुए हैं। हाँ, नहीं हमने सीखा तो नहीं, हमने नो सीखना चाहते भी नहीं ना। जो
ताकतवर लोग हैं वो सीखना चाहते भी नहीं। क्यों सीखें? वो सिर्फ वो चीज़ें सीखते हैं जिसमें उनको फ़ायदा है, जिसमें उनको नुकसान है वो सीखने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसा ही है। और इसीलिए वैसे ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई वॉर ऐसी हुई है भारत के साथ जिसको पाकिस्तानी भी ब्लंडर कहते हैं, वरना तो हमारा चीज में हम कहते थे जी उन्होंने अटैक कर दिया जी, झूठी चीजें जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखी हैं। शायद कारगिल वॉर वाहिद है जिसके बारे में हम ज्यादा झूठ नहीं बोलते, और पकड़े भी गए थे बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि रंगे हाथों पकड़े गए थे। तो बहरहाल ऐसा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू।